رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقیہ، ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ 1000 عابد عبادت میں لگے ہوں شیطان کو، ان کی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو ایک عالم کی ٹینشن ہوتی۔ اس لیے وہ ایک طالب علم کو دین سے ہٹانے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے، وہ ایک تہجد گزار کو تہجد سے ہٹانے کے لیے وہ محنت نہیں کرتا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ شیطان تخت لگا کے بیٹھ گیا تو کسی نے آ کے بتایا کہ میں 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی ڈال دی ہے، تو وہ بڑا خوش ہوا، تھپکی دی اپنے چیلوں کو کہ تو نے بہت اچھا کیا ہے۔ پھر کسی نے آ کے بتایا کہ میں نے چوری کی واردات کروا دی ہے، تو اس نے اس کو بھی تھپکی دی۔ پھر کسی نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ برائی اور بدی تک لوگوں کو پہنچا دیا ہے اور زناکاری میں لوگ میری کوششوں سے مبتلا ہو گئے ہیں، تو اس نے کہا واہ واہ تو نے بھی بہت اچھا کام کیا، اس کو بھی داد دی۔ تو مختلف لوگ آ کے اپنی کارروائیاں اس کے چیلے چانٹے بیان کرتے رہے، اور ایک آیا اس نے کہا کہ ایک طالب علم جا رہا تھا تو میں نے اس کو ورغلا کر کے جو ہے وہ دین کی راہوں سے دور کر دیا ہے۔ تو وہ پڑھنے جا رہا تھا لیکن اس نے اپنا رخ بدل لیا، تو وہ اچھل پڑا۔ تو باقیوں نے کہا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، یہ تو ایک معمولی کام تھا۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کتنا بڑا کام کر کے آیا ہے۔ تو شیطان انسانوں کے روپ میں بھی ہوتا ہے۔ تو بعض کا جو علم پڑھنے والے ہوتے ہیں ان طلباء کو شیطان بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور بعض لوگ بھی کہتے جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ دینی طلباء کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ مستقبل سمجھا کس کو ہے؟ 45 سال زندگی کل ہے، ٹوٹل جو زندگی ہے ہماری، یہ ایوریج زندگی نکالی ہے، کسی کی 60 سال بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایوریج کہتے ہیں 45 سال یہاں زندگی ہے۔ اس میں چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ تو سو کے گزرتا ہے نا، 8 گھنٹے بھی دن رات میں سوئیں آپ، تو 45 سال زندگی میں سے 15 سال نکل گئے، باقی 30 سال رہ گئے زندگی کے۔ اس میں بھی 8 سال بچپن کے نکال لو۔ وہ میرے ایک دوست نے بڑا حساب لگا کے نا، تو وہ کہتا ہے 16 سال بچتے ہیں ٹوٹل۔ اگر 45 سال ایوریج زندگی ہے تو جو زندگی گزرتی ہے بھرپور وہ 16 سال ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ 1 سال جو ہے وہ یہ سیلفیوں کا بھی نکال لو، یہ بھی ہر جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد 5 منٹ یہ بھی صرف ہوتے ہیں۔ تو 15 سال 16 سال ٹوٹل زندگی ہے، اس کو مستقبل سمجھا جاتا ہے۔ اصل مستقبل کون سا ہے؟ اللہم ان العیش عیش الآخرہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہم اگر مستقبل اس کو قرار دے دیں اور یہ ساری زندگی جد و جہد کی زندگی قرار دیں اور آخرت کی کھیتی میرے حضور نے فرمایا، تو پھر مستقبل کا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ دیکھیے اس 10-15 سالوں کو 20 سال لگا لیں ان کو اچھا گزارنے کے لیے۔ ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اور مختلف علوم و فنون کا حاصل کرنے والا ایک بزنس مین ہے، کتنی محنت کرتا ہے، جوانی جیسے حسین لمحے وہ دن رات ایک کر کے گزار دیتا ہے۔ عزیزوں کی شادی قریب ہے لیکن وہ نئی شادی پہ پہنچا جی، بس وہ اس کا بڑا حساس معاملہ ہے تعلیم کا، تو اس نے خوشیاں چھوڑ دی، عیدیں چھوڑ دی، گھر سے دور رہا، کیوں جی میرا مستقبل سنور جائے۔ اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے، اپنے کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے کس محنت کے اندر اس نے صرف کیے، اور مستقبل کتنا ہے، اور وہ بھی آرام سے نہیں پھر بیٹھ جانا، اس محنت کے بعد پھر اس مستقبل کے اندر بھی محنت مسلسل باقی رہی۔ لیکن وہ جو زندگی ہے جو حقیقی مستقبل ہے اس میں عمل نہیں ہے، حتیٰ کہ اس میں نمازیں بھی نہیں ہیں۔ آخرت کی زندگی کے اندر ہمارے لیے نمازیں بھی نہیں ہوں گی، روزے بھی نہیں ہوں گے، پھر ٹینشن فری زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل میں آئے گا سامنے پڑا ہوا ہوگا۔ یہاں تو حسرت میں زندگی گزر جاتی ہے نا کہ یہ چیز مجھے مل جائے، اور ملتی اس وقت ہے جب اس کی خواہش ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن وہاں جو آرزو کرے گا، ابھی آرزو خانہ ذہن میں ہوگی، ابھی ذہن سے دل میں اتر کر کے دل کو بے چین نہیں کرے گی کہ وہ خواہش پہلے پوری ہو چکی ہو۔ تو اصل زندگی تو وہ زندگی ہے۔ تو اس لیے شیطان یہ بہکاتا ہے کہ میاں یہ زندگی کیسے گزرے گی،
بالخصوص طلबा को, दीन सीखने वालों को, मैं तो अपने तलबा को कहता हूं कि मेरी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही, मैंने दीन पढ़ा है, मैं दीन पढ़ाने के काम में लगा हुआ हूं, तो क्या मेरी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही? मैं तो मुतमईन हूं, इत्मीनान की जिंदगी गुजर रही है। तो दीन पढ़ो, दीन में खैर ही खैर है, दीन में भलाई ही भलाई है। तो दीन खैर की राहों का सफर है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी, फिर जैसे सुनी उसको वैसे आगे पहुंचा दिया। और आका करीम ने फरमाया, बाज़ सुनाने वाला उस पर उतना पहुंच के अमल नहीं करता जितना फिर सुनने वाला उसके ऊपर आमिल हो जाता है। तो जब हुजूर ने दुआ दी है कि अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जिसने मेरी हदीस को, मेरे फरमान को सुना और ऐसे ही आगे पहुंचा दिया, तो फिर मौत की सख्तियां भी उसके चेहरे की तरोताजगी खत्म नहीं कर सकती, फिर कब्र के लम्हे भी उसके चेहरे की तरोताजगी को खत्म नहीं कर सकते। हशर के दिन लोगों के चेहरे मुरझाए होंगे, जिसको रसूलुल्लाह की दुआ है उसका चेहरा उस दिन भी तरोताजा हो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को सुनना, देखिए जो तफसीली उलूम है उनको हासिल करना, सीखना, ये हर एक के लिए फर्ज नहीं है, लेकिन जो ज़रूरियात दीन है उनको सीखना ये फर्ज ऐन है, ये हर एक के ऊपर फर्ज है। अगर कोई नहीं सीखता तो वो गुनाहगार है। और उसमें नमाज के मसाइल हैं, रोजे के मसाइल हैं, हज के मसाइल हैं, ज़कात के मसाइल हैं, अगर कारोबार करता है तो बेओ शरा के मसाइल हैं, और कुफर इस्लाम की जरूरी बातें हैं कि कुफर क्या है, इस्लाम क्या है। तो ये सारी जरूरी चीजें जो हैं, ईमानियात से जो ताल्लुक रखती हैं, इनका सीखना जो है जरूरी उलूम का, ये हर एक के ऊपर फर्ज है। तो इसलिए आप लोग अपना वक्त कुछ निकाल करके जो है वो इसके लिए सर्फ करें और जरूरियात दीन सीखने के लिए कुछ फुर्सत के लम्हे निकालें। लोग कितने कितने तवील डिप्लोमे करते हैं, कारोबार सीखते हैं, किन किन उलूम में महारत है जो हमारे लिए बिल्कुल गैर जरूरी है। किसी नौजवान के पास बैठ जाओ ना तो वो तुम्हें बताएगा कि किस क्रिकेटर ने किस मैच में कितने स्कोर किए थे, लोगों की यहां तक मालूमात है। और वो 15 साल पुराना मैच है, उसके अंदर किसने कितने आउट किए थे, कितनी विकेटें ली थी, कितने जो है वो उसने स्कोर किए थे, और उसकी पूरी जिंदगी के स्कोर कितने हैं, कैसी कैलकुलेशन है और किस कदर लोगों का पक्का हिसाब है। ये वो चीज है जिसका ना दुनिया में फायदा ना आखिरत में फायदा, लेकिन दिलचस्पी है ना। जिस चीज से दिलचस्पी हो तो वो चीज खुद ब खुद अजबर होती चली जाती है। दिलचस्पियां इंसान को जो है वो किसी चीज को याद करने में मदद देती। एक अरब शेख कह रहा था कि हम माजी में पढ़ते थे कि हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग एक एक रात में पूरा कुरान खत्म कर लेते थे। तो वो कहता, मैं सोचता था कि सारी रात कुरान बंदा पढ़ता रहे तो किस तरह मुमकिन है। तो कहता, मैं अपने बच्चों को देखता हूँ कि वो जो है वो मोबाइल के साथ लगे रहते हैं और फजर की अजान हो जाती है तो वो तब चौंकते, अच्छा रात गुजर गई। तो मैं कहता हूँ नौजवान की दिलचस्पियां कुछ और हैं, और वो भी उस शगफ की वजह से ऐसा खुबा कि रात गुजर गई और उसको पता ही ना चला। तो जिनको कुरान का नशा हो गया था उनकी सारी रातें कुरान में गुजर जाती थी और उनको पता ही नहीं होता था कि रात भी गुजर गई है, और अजान होती तो फिर पता चलता कि अच्छा रात गुजर गई है। तो ये शौक अगर पैदा हो, शौक तो देखिए ये गेमों का पैदा हो जाए, खेलों का पैदा हो जाए, तो वो इंसान को क्या कुछ सिखा देता है। और जिसके सीने में किताबुल्लाह का शौक पैदा हो जाए तो फिर क्यों ना उसके सीने के अंदर जो है वो तलब किताबुल्लाह की तिलावत की पैदा होगी। तो अपने सीनों में इल्म हासिल करने का शौक पैदा करो, इल्म सीखो, अपनी नस्लों को सिखाओ, अपनी औलादों को दीन सिखाओ, अपनी औलादों को नमाज का खूगर और आदी बनाओ, इनको खींच खींच के नमाज की तरफ ले जाओ, ये आदी बन जाए नमाज के, ताकि बाद अज इंतकाल दुआओं के सिलसिले जारी रहें। जब कोई हुजूर का हो जाता है तो रब उसको अपना महबूब बना लेता है। तो हुजूर की मोहब्बत खुदा की महबूबियत का जरिया है, इसलिए हमें हुजूर का प्यार अपनी रूहों में मौजज़न करना है, हुजूर की मोहब्बत अपनी रूहों में उतारनी है। और मोहब्बत अपने तमाम तर तकाज़ों के साथ जब रूह पजीर होगी तो फिर हमारा अंदाज़ जिंदगी भी संवर जाएगा
ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت، اس کی دلیل۔ اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے پیار کیا، حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا۔ حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، دو سکے بھائی ہوں، رشتہ کتنا گوڑا ہے، اور ایک گھر میں پرورش پائی ہے، ایک گود میں پلے ہیں، ایک باپ کے گہوارہ تربیت میں رہے ہیں، لیکن طبائع میں اختلاف یہ ایک فطری بات ہوتی ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، دو سکے بھائی ہوتے ہیں، ایک کی طبیعت ادھر کو جا رہی ہوتی ہے، دوسرے کا مزاج ادھر کو جا رہا ہوتا ہے، ایک سخت نرم مزاج ہوتا ہے اور دوسرے کی آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، ایک معاف کر دینے والا ہوتا ہے، ایک سخت غصیلا ہوتا ہے، ایک کی طبیعت کے اندر تلخی کی چنگاریاں ہوتی ہیں اور ایک کی طبیعت کے اندر نرمی کے پھول ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں طبائع کا اختلاف یہ فطری بات ہے، ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے، دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا، تو اس کے لیے بعد سے الگ سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے۔ مائیں مزاج سمجھتی ہیں، ایک آغوش میں پرورش پانے کے باوجود خون ایک ہے، گہوارہ تربیت ایک ہے، دودھ ایک ہے، لیکن طبیعتوں کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈھال دی۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا۔ تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے، لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا۔ پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے، حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا، اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے۔ حضور گزر گئے، چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار حویدہ ہوئے۔ کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید پسند نہیں آیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے، دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا صحابی کو بلایا گیا، کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، یہ کیا ہوا؟ عرض کی میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند، سر سے لے کر پاؤں تک، نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک، اپنے امور ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اور ہر وہ چیز بدل دیں جو حضور کو پسند۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شیخ کامل کا ایک شعر ہے، اور وہ شعر اتنا وزنی ہے کہ اگر میرے پاس جواہر لال موتی ہوں اور میں ایک پلڑے میں ڈال دوں اور ایک پلڑے میں یہ شعر رکھ دوں تو یہ شعر پھر بھی بھاری ہوگا۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری۔ 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھنا ایک طرف، اور ایک دفعہ حضور کی ذات پہ درود پڑھنا، ان کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل کر کے جو وہ کہتے ہیں وہ میری زندگی کا عمل ہے، یہ اس سے وزنی ہے، یہ اس سے بھاری ہے۔ اولاد کی تربیت کے جو اجزاء تھے وہ 4-5 ہیں، یعنی ماں باپ، استاد معلمین، ممبر و محراب، اور معاشرے کے تمام افراد۔ لیکن معاشرے نے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی کسی کو کہنے کا دور ہی نہیں رہا۔ یہ بات سننے کو ملتی ہے نا، کسی کو کہنے کا دور۔ آج کل تے اپنے پتر نہیں مانتے جی، کسی نے کیوں کہیے، ہم کیوں برا بنے۔
تو معاشرے نے جو ہے وہ دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں استاد پروفیسر وہ بھی کہتے ہیں جی بس وہ تو ہمارے پاس آ کے پیریڈ پڑھ لیں تو یہ بڑی غنیمت ہے، آج کوئی دور ہے کسی کو بات کرنے کا؟ تربیت سے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ مسجد و محراب کے ممبر انہوں نے بھی دیگر موضوعات اختیار کر لیے اور انہوں نے تربیتی عمل یہ بھی چھوڑ دیا۔ رہ گئے اب ماں باپ۔ تو سارے ماں باپ اتنے زیرک اور سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ حکمت کے ساتھ کر سکیں، لیکن جب باہر سے غلط تربیت مل رہی ہو اور معاشرہ ہی جو ہے وہ اس خرابی میں جکڑا ہوا ہو تو ماں باپ کی محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ باہر سے بچے جو چیزیں اخذ کر کے آتے ہیں تو وہ ماں باپ کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو کیا پتا، یہ تو دقیانوس ہے، یہ تو پرانے ذہن کے لوگ ہیں، انہیں کیا پتا، تو وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے، شوخ چشم ہو جاتے ہیں، گستاخ اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے اور وہ ماں باپ کی بات مانے اور شرم کریں، حیا کریں، کوئی غیرت ان میں ہو تو وہ ماں باپ کی بات مان لیں تو اچھی بات ہے۔ اب پورے معاشرے نے مل کے اپنی نسل کی تربیت کرنی، اور یہ جو رویہ کہ ہمیں کیا لگے جی، اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چلنی، کسی کو کہنے کا دور رہا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مل کے سفر کر رہے تھے اور کشتی میں اپنی اپنی جگہ انہوں نے مقرر کر لی، اپنا اپنا بستر لگا لیا۔ ایک آدمی کشتی میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے اپنی جگہ پہ، تو سارے اگر یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے، اپنی جگہ پہ کر رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد جب سوراخ ہوگا تو نیچے سے پانی آئے گا جس سے وہ سوراخ کرنے والا بھی ڈوبے گا اور یہ ساتھ بیٹھنے والے بھی ڈوب جائیں گے، پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ اب ان کا حق کیا ہے کہ اسے غصہ لگے یا اسے ناراضگی ہو یا وہ خوش ہو، اس کا ہاتھ پکڑے، اس کو روکیں کہ تم غلط کر، یہ نہ کہیں کہ اپنے گھر کو چھاج بجائے یہ چھلنی ہمیں کیا لگے۔ تو اگر اس کو آزادی دے دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس ڈر سے کہ یہ آگے سے الجھے گا تو ہم کیوں اس کو کہیں، تو وہ سوراخ کرے گا تو پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ اصل ہوا یہ ہے کہ پورا معاشرہ کہتا ہے جی ہمیں کیا لگے، سانو کی لگے، سارا معاشرہ ڈوب گیا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ گلیوں میں شیطان ناچ رہا ہے، اولادیں آوارہ ہو گئی ہیں، معاشرہ پورا اس عمل میں شریک ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کوشش کرنی ہے۔ اگر میں کسی کے بچے کو سمجھاؤں گا تو کوئی میرے بیٹے کو سمجھائے گا، لیکن جب میں نہیں کروں گا تو کوئی میرے لیے نہیں کرے گا۔ تو پھر ایک دوسرے نے مل کر کے جو معاشرہ تعمیر کرنا تھا اور اچھی نسل کی تشکیل کرنی تھی وہ عمل ہو گیا۔ ایک مسلم معاشرہ ہمیں جو بتاتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کا تواصو، حق کی وصیت، یعنی بچہ گھر ہو تو ماں کہے، باپ کہے، بڑا بھائی کہے، ہمسایہ بات کرے، گلی محلے کے اندر کوئی بوڑھا ملے تو وہ نصیحت کرے، اور اس کے بعد سکول گیا ہے تو استاد نصیحت کرے، مسجد میں گیا ہے تو امام مسجد نصیحت کرے۔ تو جب نصیحت کا یہ تسلسل ہوگا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ بچہ سدھرے نہ سنورے نہ، لیکن 10 خراب کرنے والے ہوں، ایک صحیح کرنے والا ہو تو کبھی صحیح نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے اس کی کرم نوازی سے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان کی جسمانی نشت کے لیے، ان کی اخلاقی تربیت کے لیے، ان کے قول و فعل اور ان کے عمل، ان کے رویوں پر ماں باپ کو غور کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ اپنی اولاد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، حضور کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ۔ تیسری بات میرے حضور نے فرمایا وتلاوت القرآن، اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا سکھاؤ۔ روزانہ دن کا آغاز ہی نہ ہو جب قرآن نہ پڑھا جائے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور میں آپ سب کے لیے دعا گو کہ اللہ آپ سب کی اولادوں کو صالح بنائے، آپ کی اولادوں کو اللہ کا ولی بنائے، اور آپ سب میرے لیے دعا کرے اللہ میری اولادوں کو بھی صالحیت کا نور عطا کرے، اور اللہ پوری امت مسلمہ کے بیٹوں کو بیٹیوں کو شرم و حیا کا پیکر بنائے، نیک اور صالح بنائے، اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل۔ مسجدوں میں سفید لباس کے ساتھ بالخصوص جمعۃ المبارک میں آنے کی تلقین کی، اور پوری طرح سے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح مسجد کے اندر لہسن کھا کے آنے سے، پیاز کھا کر کے آنے سے، وہ چیزیں جن میں بدبو ہوتی ہے ان کے کھا کر آنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ والے بیٹھے شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب وہ مسجد میں سرسوں کے تیل کے دیے ہوتے تھے کسی زمانے میں، آپ نے دیکھے ہوں گے،
یہ مٹی کا تیل چونکہ بدبودار ہوتا ہے مسجدوں میں نہیں جلایا جاتا تھا، سرسوں کے تیل کے دیے ہوتے تھے، تو اس کو لوگ مسجد میں جلا لیا کرتے، لیکن اعلیٰ حضرت جب اس کو مسجد میں روشن کرتے تو پہلے مسجد سے باہر لے جاتے، پھر اس کو آگ لگاتے، پھر واپس مسجد میں لے کے آتے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو دیا سلائی ہوتی ہے نا، جب اس کو جلایا جاتا ہے اس میں گندک ہوتی ہے تو بدبو نکلتی ہے، میں گوارا نہیں کرتا کہ اتنی بدبو بھی اللہ کے گھر میں پھیلے۔ تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ گھر بناتے ہیں، اللہ آپ کو اچھا پاکیزہ ستھرا کشادہ خوبصورت گھر دے، جس کا نہیں اللہ انہیں بھی عطا کرے، لیکن اس کے لیے جب آپ باقی ضروریات کے لیے چیزیں رکھتے ہیں کہ یہ فلاں ضرورت کے لیے ہے، یہ جگہ فلاں ضرورت کے لیے، تو اس میں نماز کے لیے جگہ ضرور رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ بچوں کے نفسیات میں یہ بات شامل ہوگی کہ یہ وضو کے لیے جگہ ہے، یہ نماز کے لیے جگہ ہے، اور اس کے اثرات ان کے نفسیات کے اوپر مرتب۔ تو عموماً ہم ہر چیز بنا لیتے ہیں، لیکن یہ جو ضروری چیز ہے دن میں 5 مرتبہ جس کا معاملہ ہے، اگر مرد مسجد میں جاتے ہیں تو خواتین تو گھر میں ہوتی ہیں، چھوٹے بچے تو ہوتے ہیں، تو یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ اسپیشل وضو کی جگہ ہے، یہ نماز کی جگہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسجد البیت، گھر کی مسجد۔ یہ شرن مسجد تو نہیں ہوتی ہے، جو حکام اس مسجد کے ہیں وہ اس مسجد کے نہیں ہوتے، لیکن مسجد بیت اس کی اپنی برکات ہے، اور وہ ہر گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص ہونی چاہیے جس کو مسجد بیت آپ قرار دیں۔ وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے، بعد میں آپ تعمیر ثانی کرتے ہیں تو وہ جگہ بدلی بھی جا سکتی ہے۔ جو حقیقی مسجد ہوتی ہے وہ تو تبدیل بھی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ مسجد بیت تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو خوبصورت ایک گوشہ گھر کا مسجد بیت کے طور پہ مختص کرنا چاہیے، گھر میں ضرور وضو کی جگہ بنانی چاہیے، اس کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے۔ آج کل یہ اچھی بات ہے کہ مساجد کے اندر خادمین مسجد یہ ہماری ہی خون پسینے کی کمائی سے رکھے گئے ہیں، لیکن کبھی خود بھی مسجد کی صفائی کریں۔ بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ سال میں کم از کم 2-1 مرتبہ ضرور ایسا کریں کہ اپنے بچوں کو لے کر، دوستوں کو لے کر کے مسجد کی تفصیلی صفائی کریں۔ مولوی صاحب کے پاس جائیں، کہیں کہ حضرت ہم ایک دن دینا چاہتے ہیں مسجد کی صفائی کے لیے، تو پورا لنگوٹا کس لیں اچھی طرح سے، اور مسجد کو دھوئیں بھی، صفیں بھی خوب جھاڑیں اس کی، اور اس کی دیگر دیواروں پر، پنکھوں پر لگی ہوئی گرد میل جھاڑیں، پورا دن لگ جائے چاہے۔ اگر آپ ہر مہینے یہ دن نہیں دے سکتے، 3 ماہ بعد دے دیں، 6 ماہ بعد دے دیں، سال بعد دے دیں، ایک مرتبہ ضرور کریں۔ اس کے بعد جو سکون ملے گا، میرے سے بات کرنا، میں بتاؤں گا آپ کو کیا سکون ہے۔ مسجد کو صاف کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے، اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ جب وہ مسجد کو دھو رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو دھو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ مسجد سے کوئی گندگی والی چیز، کوئی میلی چیز یا کوئی تنکا یا کوئی کوڑا باہر نکالتا ہے، اللہ اس کے دل سے گناہوں کے کوڑے نکالتا ہے۔ تو یہ ضرور اہتمام کریں، اپنے محلے کی مسجد میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے جائیں، اپنے دوستوں کو ساتھ لے لیں، اپنے ملازموں کو ساتھ لے لیں، تو ساتھ لے کے آج مسجد ہم نے دھونی ہے، اور لگوٹا کس کے مسجد کی صفائی کریں، دیکھنا پھر کیا سرور ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک خاتون تھی حبشیہ، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک دن میرے حضور نے فرمایا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس کو دیکھ نہیں رہا۔ عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی، تو فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں اس کے جنازے کا۔ عرض کی حضور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ ہیں، اور ہم نے سوچا کہ وہ ایک عام سی خاتون ہے، اور ہم نے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا، جنازہ پڑا تدفین کر دی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی۔ پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چل۔ صحابہ کے ہمراہ اتنا مصروف وقت تھا اللہ کے محبوب کا، لیکن حضور نے وقت نکالا، قبرستان میں تشریف لے گئے، اور جا کے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے محبوب نے دعا مانگی۔ یہ کون سی خاتون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ غور کرنے کی ہے۔ تو ہمارا اسلام، ہمارا دین ستھرائی کا دین ہے، پاکیزگی کا دین۔ تو پہلا حق قرآن مجید کا، اس پر ایمان لانا ہے، اور اس کے تقاضوں سمیت ایمان لانے سے دنیا آخرت کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ جو باطنی تعلق ہے جب وہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کے صلے میں قرب الہی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ جب اس کے ساتھ تیقن پیدا ہو جاتا ہے، یہ تیقن ہی من میں روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کیا جائے۔
قرآن مجید کی تلاوت من کے روگ مٹاتی، من کے میل گوا دیتی، اندر کی ستھرائی کا سامان ہوتا۔ اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ میری بہن تو نہیں جانتی، جب تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتے، اور جب تو ماں ہو کے قرآن پڑھے بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سنتا ہے۔ تو یہ قرآن من میں سویرے، من میں روشنیاں اتارتا ہے۔ ادھر قرآن پڑھا جا رہا تھا، ادھر عمر کے دل کے میل دھل رہے تھے۔ تو تلاوت من کے روگ مٹاتی ہے، من کے میل دور کر دیتی ہے، اور تلاوت کرنے والا راحتوں کے ایک جہان میں آباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا اتل القرآن وابکو، قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا صاحب سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ تو اس قرآن کی تلاوت سے من ستھرا ہوتا ہے، من پاک ہوتا ہے۔ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ کشاف۔ دل پہ جب اترے، جب یہ محسوس کرے، دیکھو حضور کی وساطت سے رب نے مخاطبہ کیا۔ جب رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو مخاطب کون ہوتے ہیں؟ ذرا غور تو کیجیے۔ میں ایک دن اعتکاف میں تھا، بڑی پرانی بات ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تو لفظ آئے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ اللہ، یہ بات تو حضور کی وساطت سے ہمیں کہی گئی نا۔ یقین جانے ایسا نچا طاری ہوا، میں وہ لمحے نہیں بھول سکتا۔ تو میں بڑا ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے ضبط نہیں ہو رہا تھا، اور پھر مجبور ہو کے میں اٹھا اور ایک ایک حجرہ اعتکاف میں گیا، اور سب کو جا کے میں نے کہا یہ رب کا کلام سنو۔ رب کہتا میرے بندوں کو بتاؤ، خبر دو، میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کے مزے ہوتے۔ تیسرا حق قرآن مجید کا ہمارے ذمے، اس کو مفاہیم و مطالب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کبھی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور پڑھنے والا پڑھ رہا ہے کونوا قردۃ خاسئین، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، جبکہ وہ کیا کہہ رہا ہے، چونکہ سمجھ نہیں ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو سمجھیں کہ یہ کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے، اور اس کا میسج ہمارے نام کیا ہے۔ حضور کی وساطت سے ہمارے نام یہ رب کا پیغام۔ آپ کے نام کوئی کسی امبیسی سے خط آئے اور وہ آپ کی زبان میں نہ ہو، اور آپ اس زبان کو جانتے نہ ہو، تو کیا اس کو چوم کے رکھ دیں گے، یا اتنی دیر تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک اس کے مندرجات معلوم نہیں کر دیں گے؟ آپ کہیں گے کوئی خیر کی خبر ہے، کوئی دکھ کی خبر ہے، کیا بات ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے انہوں نے لکھا ہے تو کیا لکھا ہے، میرے نام پیغام کیا ہے۔ تو جس زبان کو آپ نہیں جانتے وہ خط آپ کے نام آتا ہے، تو اتنی دیر تک آپ مطمئن نہیں ہوتے جب تک آپ اس کو جو ہے وہ ایسے شخص کے پاس نہیں لے جاتے جو اس زبان سے آشنا ہوتا ہے۔ تو یہ رب کا خط ہے، حضور کی معرفت۔ تو یہ پڑھے نا ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اور پھر جب اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ قرآن فیض دیتا ہے۔ یہ قرآن اپنے مخاطب کو، یہ تو خالی پڑھا جائے پھر بھی فیض دیتا ہے، بلکہ خالی پڑھا نہ جائے، دیکھا جائے پھر بھی فیض دیتا ہے۔ اس کو دیکھ بھی لیا جائے، اس کے سننے سے فیض ملتا ہے، اس کے پڑھنے سے فیض ملتا ہے، اس کے دیکھنے سے فیض ملتا ہے، اس کے سمجھنے سے فیض ملتا ہے، اس کا درس دینے سے فیض ملتا ہے، اس کا درس لینے سے فیض ملتا ہے۔ یہ تو سراپا فیض ہے، یہ تو روشنیوں کا منبع و مصدر ہے۔ اس کتاب سے جڑنے والا دارین کی سعادتیں پاتا ہے۔